بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام حاملہ خواتین کے بارے میں ہے کہ حمل کی حفاظت کیسے کی جائے، حمل میں کون کون سی اشیاء کھانی چاہیے اور کون کون سی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، اور پروگرام کے آخر میں آپ کو نارمل ڈلیوری کا ایک آسان گھریلو نسخہ بھی بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شادی کے بعد ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دے۔ اس کی یہ خواہش اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے جب اسے اپنی صحت اور حمل سے متعلق مکمل معلومات ہوں گی۔ اسی لیے میں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ حمل ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی یا لاپرواہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوتی ہے، یعنی 2 سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے۔ جن خواتین کا حمل ایک بار گر جائے تو ان میں دوبارہ حمل ضائع ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ حمل گرنے سے اگلی بار بھی حمل ضرور ہی گرے گا۔ اب ہم چلتے ہیں وجوہات کی طرف کہ حمل گرنے کی کون کون سی وجوہات ہیں۔ ان کو ذہن میں رکھیں اور احتیاط کریں۔ اگر اس سلسلہ میں کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ حمل گرنے کی جو پہلی اہم وجہ ہے وہ ہے بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا۔ بلڈ پریشر کیونکہ ایک خاموش قاتل ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے ضروری ہے کہ حمل کے بعد آپ وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کروائیں۔ دوسری حمل گرنے کی اہم وجہ حاملہ خواتین میں خون کی کمی۔ اس کے علاوہ جو تیسری اہم وجہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، ذہنی پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، خوف اور ڈر۔ اس کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ حمل گرنے کی چوتھی اہم وجہ یوٹرس یا رحم کا کمزور ہونا۔ حمل کے ابتدائی دنوں میں کسی بھی قسم کی دوائی کھانے سے پرہیز کریں۔ پیٹ پر چوٹ کا لگنا، شوگر کا بڑھ جانا، بہت سی خواتین میں حمل کے بعد شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، اس لیے حمل کے بعد اپنا شوگر لیول ضرور چیک کروائیں۔ اس کے علاوہ اونچی ایڑی کا جوتا پہننا، تمباکو نوشی یا پھر حمل کے دوران وزنی چیزوں کا اٹھانا، اچھل کود کرنا، جمپ لگانا، تھائرائیڈ کی بیماری میں یا تو حمل ٹھہرتا نہیں اور اگر ٹھہر جائے تو پھر گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عورت کی عمر 35 سے زیادہ ہو تو پھر بھی حمل کے گرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ حمل کے ابتدائی دنوں میں اگر بچہ کے افزائش کی رفتار سست ہو تو پھر بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ بچہ کی افزائش میں سستی کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، جن میں بچہ دانی میں کوئی پرابلم یا پھر بچہ میں کوئی اب نارملٹی بھی ہو سکتی ہے۔ ابتدائی مہینوں میں بچہ کے بڑھنے کی رفتار کا حمل گرنے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ تو تھی چند ایک اہم وجوہات۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاملہ نے کون کون سے کام نہیں کرنے۔ حاملہ بوجھ نہ اٹھائے، سیڑھیاں زور زور سے نہ چڑھے، گرم مسالہ جات، کھجوریں، سیاہ تل، کونین، چھہارے، بہت زیادہ گوشت یا انڈوں کا کھانا، زیادہ چائے یا کافی کا استعمال، ان تمام چیزوں سے حاملہ خواتین اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی اشیاء ہیں جو حاملہ خواتین کھائیں گی۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، گندم کی روٹی، سبزیاں اور فریش فروٹس کا استعمال زیادہ کریں۔ حاملہ خواتین کو چاہیے کہ وہ ایسی اشیاء کا استعمال زیادہ کریں جن میں قدرتی طور پر کیلشیم، آئرن، وائٹامنز اور منرلز پائے جاتے ہوں، مثلا دودھ، دہی، فریش فروٹس اور سلاد کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں، مطلب یہ کہ واک روزانہ ضرور کریں۔ پروگرام کے آخر میں آپ کو نارمل ڈلیوری کا نسخہ بتاتا ہوں۔ یہ بہت ہی آسان اور آزمودہ ہے، یعنی عورت کو جب 9واں اور آخری مہینہ شروع ہو تو 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 10 قطرے خالص بادام روغن ڈال کر شام کے وقت مغرب کے بعد پی لیا کریں۔ اس کو آپ نے روزانہ پینا ہے۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے نارمل ڈلیوری ہوگی۔
अगर आपको बादाम रोगन ना मिले तो आप इसकी जगह पर गाय का खालस घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का घी भी आपने तकरीबन 10 कतरे 1 गिलास नीम गर्म दूध में डालकर मगरब के वक्त ही पीना है। बादाम रोगन वाला नुस्खा आप डिलीवरी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे एक तो माँ और बच्चा दोनों की सेहत अच्छी रहेगी, उन्हें ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स मिलते रहेंगे, फिर बच्चा को कब्ज़ नहीं होगी, बच्चा की माँ को कब्ज़ नहीं होगी। ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। ये था मेरा आज का प्रोग्राम हामला ख़वातीन के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।